اموات العلماء، علماء کی اموات، مسئلہ نمبر 95۔ قیامت کے قریب علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی، جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جو جہالت کی بنا پر ایسا کریں گے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کریں گے، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما یعنی سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث میں دیکھا جائے تو کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھینے گا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرے گا، بلکہ دین کا علم کیسے ختم ہوگا؟ علماء کی، جو علماء حق ہیں ان کی اموات ہو جائیں گی، جس کی بنا پر لوگ کن کو اپنا رہنما بنا لیں گے؟ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، کیونکہ علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل، اور علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم کی روشنی میں جب ہم فتویٰ لیتے ہیں تو ہماری زندگی آگے جو ہم گزارتے ہیں وہ منور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہم ایسا فتویٰ لیں یا ایسی ٹارچ لے کر چلیں جو ڈم ہے یا اس کی روشنی ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ ہم ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے، ہم 1 یا 2 قدم ہی چل پائیں گے، اور وہ جو ٹھوکر کھا کر گرنا ہے نا، وہ جہنم میں گرنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ جاہلوں کو، اندھیرے کو، ظلم کو اپنا رہنما بنا لیں گے، انہی سے اپنے مسئلے دریافت کریں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر، اب بغیر علم کے فتوے دیں گے تو وہ کس چیز کے مطابق فتوے دیں گے؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیں گے، ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دیں گے، یا خود اپنی خواہشات کے مطابق فتوے دیں گے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آپ حدیث کا آخری حصہ دیکھیں تو آ رہا ہے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ ضلوا کا مطلب ہوتا ہے خود گمراہ ہونا، اضلوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گمراہ کرنا۔ تو یہ ایسا کام ہے جو یہ کریں گے، ایسے لیڈران بنیں گے جس میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر صرف ہم تک رہتا ہے، کچھ گناہ، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر دوسروں تک جاتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ لیڈر مانتے ہیں، جن کو لوگ بڑا مانتے ہیں، جن کی ہر بات کو صحیح مانتے ہیں۔ اگر وہ کسی غلط بات کو عام کرتے ہیں تو لوگ اس کو صحیح مان کر لیتے ہیں، تو وہ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے؟ لگتا ہے نا آپ کو کہ ایسا وقت اب آ پہنچا ہے۔ لوگ بعض اوقات ایسے فتوے پوچھ کر آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ فتویٰ ان کو کس نے دیا اور کہاں سے دیا۔ سامنے سے پوچھیں تو نہ کوئی دلیل ہے، نہ ہی کوئی سالڈ بات، لیکن اس کے باوجود اس فتوے کو لے کر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اگر علم سیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم کیا لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کسی شخصیت سے قریب تو نہیں ہو رہے، ہم کسی شخصیت سے متاثر تو نہیں ہو رہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا انداز بیاں بہت اچھا ہے، وہ بات بہت اچھی کرتا ہے، اس کی نالج بہت زیادہ ہے، اس کی معلومات بہت زیادہ ہے۔ علم جو اللہ کے نزدیک ہے نا، وہ یہی ہے قرآن و سنت۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نالج ہے، معلومات ہے۔ تو صرف اس بنا پر کہ اگر کسی کو بہت معلومات ہیں تو اس سے متاثر ہو کر کہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، میرے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ اصل معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت۔
تو سب سے پہلا سوال تو ہمارا اپنے لیے ہے کہ ہم جو علم لے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں جو پتہ چل رہی ہے یا ہم سن رہے ہیں وہ علم کی بنا پر ہے یا جہالت کی بنا پر. تو جب جہالت کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ چپ کر جائیں، بڑوں کے آگے نہیں بولتے. تو اگر تو کوئی جواب نہیں ملتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے. ایک ایسے کمرے میں آپ داخل ہوتے ہیں جہاں اندھیرا ہے، وہاں اگر آپ کوئی چیز ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ آپ کو ملتی ہے؟ اس کمرے سے کیا آواز آ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں صرف اندھیرا ہے. اس کے برعکس ایک ایسا کمرہ جہاں روشنی ہے، وہاں ہر وقت ہر چیز آپ کو بہت واضح نظر آتی ہے. آپ جا کر اس چیز کو چھو بھی سکتے ہیں اور اس چیز کو اٹھا بھی سکتے ہیں. تو علم کی بنیاد پر جو چیز ہوتی ہے تو آپ جب سوال کرتے ہیں تو تسلی بخش قرآن اور سنت کے مطابق جواب ملتا ہے. اسی طرح اگر یہ جوابات ملیں کہ سوال نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ سراسر جہالت ہے. اور یہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ علم کے بغیر فتوے دیں گے تو کس کے مطابق پھر فتوے ہوں گے؟ خواہشات کے مطابق ہوں گے. اس میں لوگوں کی خواہشات کی رعایت کی جاتی ہے. پھر ایسے لوگوں سے نذرانے اور تحفے تحائف بھی وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ خود بھی خوش رہیں اور لوگ بھی خوش رہیں. کوئی ایسی بات جو آپ کے نفس کے خلاف ہے تو وہ آسان نہیں ہوتی نا لینا، لیکن کوئی ایسی بات جس میں آپ کا نفس تسکین پا رہا ہے. دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں مخصوص پکوان پکائے جاتے ہیں، مخصوص لباس پہنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ محافلیں منعقد کی جاتی ہیں جس میں کچھ کلام پڑھے جاتے ہیں، کچھ ایسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں. تو یہ کیا اچھا لگتا ہے؟ ایسا دین اچھا لگتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے. تو اس طرح کے جب فتوے ملتے ہیں تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. تو خواہشات بھی انسان کو اندھیرے کی طرف لے جاتی ہیں. ایسے لوگ جو خواہشات کو پسند کرتے ہیں وہ جہالت کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ انہی لوگوں کو اپنا امام اور لیڈر بناتے ہیں جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں. تو ایسا دین بڑا مزیدار لگتا ہے کہ مہینے میں کچھ ہو اور سال میں کوئی ایسی بات آ جائے جس میں ہم کچھ تیار ہوں، ہلا گلا کریں، انجوائمنٹ کریں، کچھ مل کے کھائیں پئیں. تو یہ ساری چیزیں، ایسا درس ہمارا دین نہیں دیتا. اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہے کہ علم حاصل کریں، نوٹس بنائیں، لکھیں، یاد کریں، ایگزامینیشنز دیں، وقت پر نماز پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، یہ ساری چیزیں اتنی پسند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت اور ایسے علماء سو سے بھی بچائے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. علماء جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے سمجھ لیں کہ دین کو بلند کرنے والا کہتا ہے، تو یہ وہ علماء ہیں جو پختہ عالم ہیں. تو یہاں سے وہ علماء مراد ہیں جو پختہ عالم ہیں، جو دین کی پوری سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور احکام کی باریکی کو جاننے والے ہوں. دین کی پوری سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں اور احکام کی باریکی کو جاننے والے ہوں، پختہ دماغ والے علماء ہوں گے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیں گے. جیسے جیسے ان کی تعداد ختم ہوتی جائے گی، اس کا مطلب قیامت اور قریب ہوتی جائے گی. پھر محض کیسے لوگ رہ جائیں گے؟ سطحی علم رکھنے والے لوگ رہ جائیں گے، جن کو صرف اور صرف اوپری اوپری کچھ علم آتا ہوگا. ایسے لوگ رہ جائیں گے جن میں لوگ قیاس اور رائے سے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیں گے. قیاس اور رائے سے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یعنی خود بھی جہنمی ہوں گے اور دوسروں کو بھی جہنم رسید کرنے کا سبب بنیں گے.
دیکھیں ہم مارکیٹ میں بھی اگر کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں یا اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو ایسے ہی لے لیتے ہیں. کبھی کبھار دکاندار ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے تو ہم آ کر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بیوقوف بنا لیا. یا ہم خوشی خوشی آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی گھر والا بتا دیتا ہے کہ یہ تو تم بیوقوف بن کر آ گئی ہو. ہے نا, ہوتا ہے ایسا, یہ ایکسپیرینس ہم نے کیا ہوتا ہے اپنی زندگی. تو اس وقت کیسا لگتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ لے کر آ گئے, اب کیا کریں, واپس بھی نہیں ہو سکتا. یہی چیز جب جہنم میں چلے جائیں گے تب اس بات کا احساس ہو. اس سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی ہم آنکھیں کھول لیں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں رائے اور قیاس سے فتویٰ دینا حرام ہے. ایسا جو علماء کرتے ہیں وہ علماء سو ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا وجود تو قائم رہے گا, لیکن علماء حق میں عام طور پر کمی آتی رہے گی. یعنی قرآن و سنت تو موجود رہے گا لیکن علماء حق کی اموات کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ بات کہ ایک مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ وہ شرعی علوم کے ماہر علماء پیدا کرے. ایک مسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ وہ شرعی علوم کے ماہر علماء پیدا کرے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اس کے علاوہ پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے.